اس دنیا میں تین طرح کے انسان اس وقت موجود ہیں۔ انسانوں کی پہلی قسم تو وہ ہے جو بڑی تعداد میں ہے، وہ اسی رخ پر چل رہی ہے جس پہ زمانہ چل رہا ہے۔ ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، نہ ان کے کچھ اپنے خیالات ہیں، نہ دین سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے ان کا کوئی تعلق ہے، اور یہ اس تہذیب اور اس کلچر میں ڈوبے ہوئے ہیں جس کے بارے میں یہ خود نہیں جانتے کہ یہ ان کے لیے کتنا نقصان دہ ہے اور ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کرنے والا ہے۔ اب اگر آپ نظر دوڑائیں ان نوجوانوں پر جو آج اس وقت ہمارے سماج اور معاشرے میں موجود ہیں، ان کی اکثریت اسی طرح کی ہے۔ یعنی اگر وہ پھٹی ہوئی پینٹ پہن رہے ہیں اور ان سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ جو تمہاری پینٹ پھٹی ہوئی ہے یہ تم کیوں پہن رہے ہو، تو اس کیوں کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، بلکہ وہ جواب میں یہ کہیں گے کہ فیشن ایسا ہی چل رہا ہے، ٹرینڈ ایسا ہی چل رہا ہے، لوگ اسی طرح کر رہے ہیں، اور ہم نے سیلیبریٹیز کو دیکھا ہے کہ وہ یہی پہنتے ہیں تو ہم نے پہن لی۔ یاد رکھیے، جن قوموں کو اور جن نوجوانوں کو اور جن لوگوں کو دنیا کے نظام اور سسٹم کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، وہ کسی کے ٹرینڈ پر نہیں چلتے ہیں، وہ کسی کے بنائے ہوئے نظام پر نہیں چلتے ہیں، وہ ٹرینڈ کو خود سیٹ کرتے ہیں۔ ہمارا پہناوا، ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہماری دن اور رات، صبح اور شام، یہ دوسرا ڈیسائیڈ نہیں کرے گا، یہ کوئی یہودی ڈیسائیڈ نہیں کرے گا، یہ کوئی عیسائی ڈیسائیڈ نہیں کرے گا، یہ کوئی ہندو ڈیسائیڈ نہیں کرے گا، نہ کوئی اس طرح کی کوئی تہذیب ڈیسائیڈ کرے گی کہ تم کو پہننا کیا ہے، تم کو رہنا کیسے ہے، تمہاری زندگی کے شب و روز کس طرح سے گزرنے چاہیے۔ یہ دنیا کے جتنے نظام ہیں وہ سیٹ نہیں کریں گے، بلکہ یہ سب کچھ سیٹ ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے۔ اگر آپ دوسروں کے بنائے ہوئے اس نظام پر چل رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے مبارکباد ہے کہ آپ اس دنیا میں پریشان رہیں گے، اس دنیا میں آپ الجھنوں میں گرفتار رہیں گے، اس دنیا کے اندر آپ تکلیفوں میں رہیں گے، اور یہ دنیا بالآخر آپ کو ایک دن چھوڑ دے گی، یا آپ اس دنیا کو چھوڑیں گے اور ناکام اور نامراد آپ اس دنیا سے واپس جائیں گے۔ اس کے مقابلے پہ اگر آپ آگے بڑھ کر یہ طے کرتے ہیں کہ نہیں، دنیا جس رخ پر بھی جا رہی ہو اس سے کوئی سروکار نہیں، زمانہ کچھ بھی سوچ رہا ہو مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، لوگ کچھ بھی پہن اوڑھ رہے ہوں مجھے ادھر دیکھنا نہیں ہے، بلکہ مجھے وہ کرنا ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا آپ کی مبارک زندگی کے اندر تھا، تو پھر آپ اس کے نتیجے میں دو چیزیں دیکھیں گے۔ پہلی بنیادی چیز تو یہ دیکھیں گے کہ آپ کو سکون اور اطمینان حاصل ہوگا اور آپ چین و سکون کی زندگی جئیں گے، اور دوسری بڑی بنیادی بات یہ ہوگی کہ آپ کا یہ عمل دوسروں کے لیے دعوت بنے گا۔ تو اب ہمیں طے کرنا ہے، دو پالے کھینچے ہوئے ہیں، ایک پالا وہ ہے جس میں دنیا کھڑی ہے، اور ایک پالا وہ ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور اہل بیت و تابعین اور پھر اس کے بعد محدثین، اولیاء، یہ سارے کھڑے۔ سیٹ یہ کرنا ہے کہ ہمیں ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے۔ آج جس رخ پر آپ اپنی زندگی طے کر لیں گے، میں مسجد میں بیٹھ کر یہاں آپ سے یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں 100%، آپ اسی طرح زندگی گزاریں گے اور اسی پر مریں گے اور اسی پر جئیں گے۔ تو یہ فیصلے کا وقت ہے، ایک تو بڑی بنیادی بات یہ ہے۔ تو ایک بڑی قسم دنیا کی یہی، اور اکثر اسی طرح کے لوگ، اکثر نوجوان اسی رخ پر جا رہے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں چل رہا ہے
وہ سائنس ہو، وہ ٹیکنالوجی ہو، وہ جتنے بھی علوم دنیا میں آئے ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان سب کی طرف نہیں جانا ہے، اور ان سے مکمل احتیاط کرنی ہے۔ یعنی ہمارا بچہ جو ہوگا وہ مدرسے ہی میں پڑھے گا، ہمارا بچہ جو ہوگا وہ صرف اور صرف عالم ہی بنے گا، ہمارا بچہ جو ہے اس کی صرف اور صرف خالص دینی تربیت ہوگی، ہم اسے دنیا ونیا نہیں سکھائیں گے۔ ایک یہ بھی ٹرینڈ ہے۔ یہ جو سوچ ہے لوگوں کی، اس کے نتیجے میں ایک اور چیز پیدا ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ دنیا سے ہٹ کٹ جاتے ہیں، آپ دنیا سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جو کچھ زمانے میں چل رہا ہے آپ چونکہ اس سے واقف نہیں ہوتے، اس کو جانتے نہیں ہیں، تو پھر ایک الگ رخ میں ہٹ کٹ کر ایک کونے میں چلے جاتے ہیں، جہاں پھر آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو ایک طرح سے یوز لیس سمجھ کر، آپ کی قدر اللہ کی نگاہ میں بہت ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن چونکہ آپ لوگوں کے لیے موجودہ دور میں رہنمائی کا سامان نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے پھر آپ کو ایک کونے میں رکھ دیا جاتا ہے، اور آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، حضرت دعا فرما دیں اور میرے لیے دعا کرتے رہیں، پھر آپ صرف یہاں تک محدود رہ جاتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو طریقہ ہے جو میں نے عرض کیا لوگوں کا، کہ ہم کو صرف دین پڑھنا ہے، دنیا نہیں پڑھنی، ہم کو صرف دین سیکھنا ہے، دنیا نہیں سیکھنی، تو اس کے بارے میں ہمیں قرآن کیا بتاتا ہے؟ دیکھیے، ایک بڑی کامن سی دعا ہے جسے ہم اکثر مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مانگتے نہیں مانگتے اکثر لوگ، اے اللہ ہماری دنیا کو اچھا بنا دیجئے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہماری آخرت کو بھی اچھا بنا دیجئے۔ اب دنیا جو اچھی بنے گی وہ دنیا کی محنت سے بنے گی، اور آخرت جو اچھی بنے گی وہ آخرت کی محنت سے بنے گی۔ اب سوال یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں اس پالے میں جاؤں یا اس پالے میں جاؤں؟ ہمارے دور کا بڑا کنٹرڈکشن یہی ہے، بڑا اختلاف یہی ہے، بڑی مصیبت یہی ہے۔ ہمارے دور کا بنیادی اور بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو دین کی طرف آتا ہے وہ دنیا کو بھول جاتا ہے، اور جو دنیا کی طرف آتا ہے وہ دین کو بھول جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین ہمیں ملا، آپ اس پورے دین کو شروع سے آخر تک پڑھ جائیے، کسی جگہ آپ کو یہ تعلیم نہیں ملے گی کہ تم کو دنیا بیزار ہونا ہے، تم کو دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ ضرور ملے گا کہ دیکھو دنیا ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے، یہاں تمہیں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، یہاں تمہارا قیام بھی ہمیشہ کا نہیں ہے، لیکن بہرحال تم کو دنیا میں رہ کر زندگی گزارنی ہے تو اس کا سامان بھی کرنا ہے، اس میں تم کو جو کچھ کرنا ہے اس میں دو باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی بڑی بنیادی بات یہ کہ تم کو یہ دیکھنا ہے کہ شریعت نے جو باؤنڈریز بنائی ہیں ان باؤنڈریز سے باہر نہیں جانا ہے۔ تجارت کرنی ہے پوری طاقت کے ساتھ کرنی ہے، تجارت کی منڈیوں پہ قبضہ کرنا ہے پوری طاقت کے ساتھ کرنا ہے، اپنی دکانوں کو بنانا ہے، بڑھانا ہے، کاروبار کو ترقی دینا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ملیں گی، حتیٰ کہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا جب مدینہ منورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، فرمایا کہ تم نظر نہیں آ رہے ہو کئی دن سے، کہاں ہو؟ کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں مارکیٹ جاتا تھا، وہاں بیٹھ رہا تھا، منڈی میں بیٹھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا منڈی کہاں ہے؟ تو منڈی ادھر ہے۔ کہا اچھا، کہ منڈی کون چلاتا ہے؟ کہ منڈی وہ یہودیوں کے قبضے میں۔ آپ نے فرمایا نہیں، منڈی ہم چلائیں گے، ہم اپنی منڈی بنائیں گے، اور اپنی منڈی بنا کر ہم چیزوں کی قیمتیں سیٹ کریں گے، ہم بنائیں گے۔ یعنی آپ اس کا پیغام سمجھنا ہے کیا؟ اس کا پیغام صاف الفاظ میں یہ ہے کہ جیسے آج پیٹرول کا ریٹ، وہ پیٹرول نکلتا عرب ممالک سے ہے، لیکن اس کا ریٹ کون طے کرتا ہے؟ یہودی طے کرتے ہیں۔ وہ نکلتا سارا کا سارا جو ہے گلف کنٹری سے ہے، قیمتیں چند سرمایہ دار صہیونی طے کرتے ہیں، ہے نا۔ اسی طرح سونا، اس کی بڑی تعداد انہی ممالک سے نکلتی ہے جو مسلم ممالک ہیں۔ ریٹ کون طے کر رہا ہے؟ دوسرے لوگ طے کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، سب چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور آپ ایک دریوزہ گر ہیں، آپ ایک بھکاری ہیں،
آپ دوسروں کے اشاروں پر چلنے والے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ منڈی ہم بنائیں گے، چیزوں کی قیمتیں ہم طے کریں گے۔ دیکھیے بنیادی طور پہ ایک سبق یاد رکھیے، یہ دین دنیا میں مغلوب رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ یہ دین مفتوح ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ فاتح بن کر رہنے کے لیے آیا ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زبردست پیغام ہے۔ اسلام سربلندی کے لیے آیا ہے اور وہ سربلند ہوگا، لیکن اس پوری دنیا کے اندر، اس کائنات میں، اس کارگاہ ہستی میں اللہ کا نظام یہ ہے کہ یہاں چیزیں اسباب کے بغیر وجود میں نہیں آتی۔ یہ بالکل صاف بات ہے، سبب کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی چیز بنا سبب کے ہو گئی ہو۔ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، ذریعہ مائک ہے، یہ ویڈیو ریکارڈ ہو کر یہاں سے جائے گی، ذریعہ یہ کیمرہ ہے، آپ یہاں بیٹھ کر دور میری بات کو سن لے رہے ہیں، یہ اس ٹیکنالوجی کا فائدہ ہے اور نتیجہ ہے۔ آپ کو اس جگہ سے ہوا لگ رہی ہے، یہ کولر کا فائدہ ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کولر نہیں چل رہے ہوں، پنکھے نہیں چل رہے ہوں اور آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ کولر چل رہے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، ایسا کبھی نہیں محسوس ہوگا۔ اے سی نہیں لگے ہوئے ہوں اور آپ کو ایسی فیلنگ آئے کہ صاحب ٹمپریچر باہر تو 31 ہے لیکن الحمدللہ اندر جو ہے ٹمپریچر جو ہے وہ 19 ہو گیا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ آپ کہنے جی وہ برسات میں تو ایسا ہوتا ہے، وہ اللہ کا اے سی چلتا ہے، وہ اللہ کا بنایا ہوا اے سی کا نظام ایکٹیو ہوتا ہے، وہ چلتا ہے۔ لیکن نارملی دنیا میں کبھی ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے یا ہوتا بھی نہیں ہے کہ اسباب کے بغیر وجود میں آ جائے۔ تو یہ بات ہم کو اچھی طرح سمجھ لینی ہے کہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ دین غالب کب آئے گا؟ جب 3 طرح کی کوششیں ہوں گی۔ نمبر 1، پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو نوجوانوں کا طبقہ ہے، بوڑھے بھی، نوجوان بھی، بچے بھی، بچیاں بھی، عورتیں بھی، یہ بڑی تعداد میں اس بات پر آمادہ ہوں پہلے نمبر پر کہ ان کو سیکھنا ہے۔ ہمارا مرض، ہماری کمی، ہمارا اس وقت کا جو زوال ہے نا، وہ نہ سیکھنا ہے، وہ نہ جاننا ہے۔ یہ بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ یعنی آپ مجھے صرف ایک چھوٹی سی بات بتا دیں، قرآن پاک میں اگر آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے 750 جگہ، کم سے کم 750 جگہ اللہ تعالیٰ نے یا تو علم کا تذکرہ کیا ہے، علم سیکھنے پر آمادہ کیا ہے، یا علم سے ریلیٹڈ کوئی بات کہی۔ 750 جگہ، اور یہ امت علم سے اتنی دور ہے کہ آپ، یعنی میں بتا نہیں سکتا ہوں آپ کو کیا حال ہے۔ ہمارے پاس رونا ہے، ہمارے پاس افسوس کرنا ہے، ہمارے پاس سینہ پیٹنا ہے، ہمارے پاس پٹیوں پر بیٹھ کر باتیں کرنا ہے، ہمارے پاس محفل لگا کر سر پکڑ کے بیٹھ جانا ہے۔ میں کل علی گڑھ میں تھا، 2 علماء اکرام، 2 مفتی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے اس ہفتے کا علی گڑھ کا ڈاٹا ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ 37 لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئی۔ میں نے کہا ابھی اور جائیں گی، پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا آپ صرف یہ کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں کہ 37 لڑکیاں چلی گئیں۔ میرا آپ سے سوال یہ، میں آپ سب سے پوچھ رہا ہوں، مجھے بتائیے کہ آپ نے لڑکیوں اور عورتوں کو دین پہنچانے کا کون سا ذریعہ اپنے پاس بنا رکھا ہے، یہ طے کر رکھا ہے؟ بتائیے مجھے، کوئی ایک بات بتا دیجیے۔ ایک جگہ بھی 99% ہمارے یہاں بچوں کے پڑھنے کا انتظام ہے، بچیوں کے، چھوٹی بچیوں کے پڑھنے کا نظام ہے۔ وہ بچیاں جو 9-10 میں پہنچ گئی ہیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں آ گئی ہیں، جو گریجویشن کر رہی ہیں، آپ نے ان کے لیے کون سا سسٹم قائم کیا؟ آپ کا دشمن پوری طاقت اور قوت کے ساتھ پوری اپنی تمام تر صلاحیتوں کو جھونک کر وہ آپ کو یعنی ہیرس کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے چل رہا ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ میں آپ کو ایک عجیب بات بتا رہا ہوں، اگر آپ کی کسی بچی نے، کسی لڑکی نے اپنا کوئی فوٹو انسٹاگرام پر، فیس بک پر، اسنیپ چیٹ پر یا واٹس ایپ کی ڈی پی پر لگا دیا تو میں آپ کو بتاؤں کیا ہوتا ہے؟ بہت آسان کام ہے۔ اس کا وہ فوٹو لیا جاتا ہے اور کسی ساحر کو دیا جاتا ہے، اس کے پاس وہ فوٹو جاتا ہے، وہ اس کو سامنے رکھ کر سحر اور جادو کرتا ہے، اور جو لڑکا لے کر جاتا ہے اس کو کچھ وہ پڑھنے کے لیے دیتا ہے، کچھ لگانے کے لیے دیتا ہے۔ وہ لڑکی جب اس کے کانٹیکٹ میں آتی ہے تو اس کو وہ کھلاتا ہے اور اس کے وہ لگا دیتا ہے۔ آپ سب کچھ کر لیجئے، کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے، الا یہ کہ اس کی ٹکر پر کوئی کاٹ کرنے والا موجود ہے۔ یہ چل رہا ہے۔
غیر مسلم یہ سارے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں اور سب سے زبردست ہتھ کنڈا یہی ہے. اچھا، اب چونکہ میں نے اور آپ نے لڑکیوں کی اور بچیوں کی تربیت کا کوئی نظام نہیں بنایا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان بچیوں کو تو دین معلوم نہیں، ان بچیوں کو تو پتہ نہیں دین کیا ہے، ان کو تو معلوم نہیں اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اللہ میری زندگی میں میٹر کرتا ہے. اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ میرا، آپ کا، کسی بھی دنیا کے بسنے والے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ توحید ہے. کبھی آپ نے اس پر بات کی اپنی بچیوں سے؟ سب سے بڑا مسئلہ توحید ہے. اللہ ایک ہے، اللہ اپنی ذات و صفات میں تنہا اور اکیلا ہے، اور اللہ میری زندگی میں میٹر کرتا ہے. میری زندگی میں اللہ کی اہمیت ہے، اور میٹر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بتایا ہوا کام مجھے کرنا ہے، اور جس چیز سے اللہ نے روک دیا اس سے رکنا ہے. یہ میٹر کرنا ہے. ایک بچی نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب ایک سوال ہے میرا. میں نے کہا بتاؤ کیا بات. تو اس نے مجھ سے یہ کہا کہ جہاں میرا رشتہ طے ہوا ہے وہاں وہ جن سے میرا رشتہ طے ہوا ہے وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا نہیں مت کیا کرو بات. کہنا اگر ہم ان سے بات نہیں کریں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ میری زندگی میں کوئی ہے. تو میں نے کہا تم ان سے کہہ دو کہ میری زندگی میں کوئی ہے. تو کہہ لیں مولانا صاحب میرا تو رشتہ بگڑ جائے گا. میں نے کہا نہیں، ان سے یہ کہو میری زندگی میں پہلے سے کوئی ہے. تو جب وہ پوچھے کہ وہ کون ہے تو تم یہ بتاؤ کہ میری زندگی میں تم سے پہلے بھی اللہ ہے. اب وہ اللہ میری زندگی میں میٹر کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ بات نہیں ہونی چاہیے، تو بات نہیں ہونی چاہیے اس کا مطلب سیدھا یہ ہوا کہ آپ اگر نکاح کریں تو میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اور نکاح نہیں کریں تو میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں. میں آپ کو ایسی کارگزاریاں سنا دوں گا کہ صرف آپ سر پیٹیں گے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے. ایک جگہ ہے، اس کا نام نہیں بتا رہا ہوں، نام نہیں بتاؤں ورنہ پھر بیکار میں بات کریں. ایک غیر مسلم لڑکا، ایک بالکل کوے کی طرح کالا، یعنی اس کا میں برائی نہیں کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، اور ایک خاندان کی 5 مسلمان لڑکیاں. کتنی؟ 5 مسلمان لڑکیاں. وہ سب اس کے ساتھ بیک وقت ریلیشن میں ہیں. اور یہ جو بات مجھے پتہ چلی ہے نا، وہ براہ راست پتہ چلی ہے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے بچیوں کو سکھایا کیا ہے؟ آپ نے بچیوں کو دیا کیا ہے؟ خدا کے واسطے میں آج آپ سے درخواست کرتا ہوں، اپنے گھر کی بچیوں کی تعلیم کے اور ایمانی تعلیم کے سلسلے میں خدا کرے اللہ آپ کو آج ایکٹیو ہونے کی توفیق عطا فرما دے. آج کل نہیں، آج ابھی سے طے کر لیں. ہمارے فیروز آباد میں بھی یہی سب ہوا تھا اور بڑے ہنگامے ہوئے تھے. اس وقت یہ 7 سال پہلے کی بات ہے کم سے کم. یہ سارے ہنگامے چلے تو کچھ جذباتی نوجوانوں نے یہ کیا کہ صاحب ہم یہ کریں گے، ہم پکڑیں گے اور ہم ماریں گے. یہ ساری باتیں ہوئی ہے نا. میں نے کہا کہ ان سب باتوں سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. مسئلہ حل ہوگا جب آپ مسئلے کو سمجھ کر اس کا کوئی بالکل بیسک اور پرائمری سولوشن دے دیں گے. اس وقت ہمارے یہاں ہمارے بڑے بھائی نے ادارہ قائم کیا اور سب نے پیٹ بھر کے مخالفت کی. جس میں جتنا دم تھا اس نے اتنی مخالفت کی. ہمارے والد صاحب اکثر کہتے ہیں کوئی مخالفت کرے تو جواب مت دو، خاموش رہو، کام کرو اور پھر اپنے کام کو جواب بنا دو. جب 5 6 7 سال کی محنت پوری ہوئی اور اس کے بعد جب نتائج آنے لگے، رزلٹ آنے لگے، بچیاں برقع پہننے لگی، ان کی زندگیوں کے اندر دین آنے لگا اور لوگ سوال کرنے لگے کہ بھائی یہ کہاں سے پڑھ رہی ہیں، کون ان کو تعلیم دے رہا ہے، کون ان کو ٹرین کر رہا ہے. وہ دستانے پہننے لگی، وہ انہوں نے جو ہے برقعے پہن لی ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو میں آپ کو بتاؤں اب کی سچویشن یہ ہے کہ اکثر و بیشتر سمجھدار لوگ وہ اس تعلیم دینے میں لگے ہوئے ہیں. آپ آئیے، 400 450 ماشاءاللہ بچیاں ہیں ہمارے یہاں پڑھتی ہیں، اور وہ ساری کی ساری ہائی اسکول، انٹر، گریجویشن، یہ ساری پڑھنے والی بچیاں ہیں. تو آپ خدا کے لیے تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائیں اور اپنی بچیوں کا تعلیمی نظام، دینی تعلیمی نظام بنانے کی کوشش کریں.
تو میں جو آپ سے کہہ رہا تھا نا، دوسرا طبقہ وہ ہے جس نے کہا صرف دین، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، وہ دنیا سے کٹ گئے۔ آپ کیا دنیا سے کٹ کے رہ سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے، کیا آپ موسم سے بچ کے رہ سکتے ہیں؟ اگر گرمی ہو اور آپ یہ کہیں کہ صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے گرمی لگے ہی نہ، تو ایک ہی شکل ہو سکتی ہے کہ آپ گھر کا اے سی چلائیں اور پھر پوری گرمی 3-4 مہینے گھر سے باہر نہ نکلیں، تو آپ بچ سکتے ہیں گرمی سے، ورنہ نہیں بچ سکتے، باہر نکلیں گے تو گرمی لگے گی۔ تو ماحول کی تپش، حالات کا تقاضا یا حالات جو چل رہے ہیں ان سے آپ بچ نہیں سکتے۔ تو اگر آپ دنیا چھوڑ دیں گے اور دنیا چھوڑ کر صرف دین پر آ جائیں گے تو نقصان یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ بچیں گے وہ سب صرف شریر اور بدمعاش بچیں گے، کیونکہ سارا دیندار طبقہ تو پہلے ہی مسجدیں سنبھال چکا ہے۔ تو آپ کو دنیا بھی نہیں چھوڑنی ہے اور دین پر بھی چلنا ہے۔ اب دنیا کے اندر تیسرا بڑا طبقہ، بلکہ بڑا تو نہیں کہنا چاہیے، بہت ہی مختصر طبقہ، بہت ہی انگلیوں پہ گنا جانے والا طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، نہ ہم کو دنیا چھوڑنی ہے نہ ہم کو دین چھوڑنا ہے، ہم کو اپنے دین کو انتہائی مضبوطی کے ساتھ چلانا ہے۔ آپ جس محلے میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو مثال دے رہا ہوں آپ، کہ مجھے یہ آپ کا بورڈ پڑھ کر یاد آیا، اور اس سے پہلے میں ایک مرتبہ اور آیا تھا اندر، تو یہاں اندر شاید میرے خیال میں یہی سامنے وہ ہے، وہ بڑا سا گیٹ بنا ہوا ہے، اور اندر شاید بورڈ اب بھی لگا ہوا ہوگا، فضل خانہ لگا ہوا ہے، پرانے لوگ بتائیں گے، کیونکہ ہمارا نوجوان تو اردو جانتے نہیں ہیں، وہ سب تو ہندی کے پرکانڈ ودوان بن چکے ہیں، ان کو اردو آتی نہیں ہے، تو اب پرانوں سے پوچھا جائے گا۔ تو یہاں اندر آپ دیکھیں گے لگا ہوا فضل خانہ اندر، اور شاید اس محلے کا نام بھی خانہ یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر۔ آپ جانتے ہیں فضل خانہ کون تھے؟ آپ کو معلوم ہے؟ اکبر جو تھا، اکبر کا بیٹا جہانگیر تھا، جہانگیر کے وزیر تھے فضل خانہ رحمت اللہ علیہ۔ اور جس وقت اکبر نے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ، یہ آپ کا اکبر آباد ہے نا، آگرہ تو سب نام بعد میں رکھا گیا، اصل تو اکبر آباد ہے نا، اور یہیں پر ہمارے اکبر صاحب بھی سکندرہ میں 2-4 لاکھ لوگوں کی جگہ لے کے پڑے ہوئے ہیں، یعنی اگر اس کو عام قبرستان بنا دیا جائے تو کم سے کم مسلمان مرے گا تو اسے دفن ہونے میں آسانی ہوگی، لیکن وہ اکیلے مر چکے ہیں۔ اور یہ بھی بڑی تاریخی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ جب اس علاقے میں جاٹ بڑے ایکٹیو ہیں، یہ پورا پٹی نہیں کیے، تو انہوں نے جب اکبر کی قبر بن گئی تو ایک تاریخی روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے اکبر کی قبر کو کھود کر، اس کی لاش نکال کر، اس کو جلا کر، اس کی راکھ بنا کر باقاعدہ ہوا میں اڑا دی، تو وہاں اب ان کی ہڈیاں بھی شاید موجود نہیں ہیں، تاریخی روایت ہے یہ۔ تو اکبر نے جو اس ملک میں دین الہی کو ایجاد کیا تھا، جس کا نمونہ فتح پور سیکری میں آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر، اس کی جو اپنی مذہبی پالیسی تھی اس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، یہ تاریخی بات ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو اکبر کے جو ارد گرد جو لوگ تھے یا اس دور کے جو دیندار مسلمان تھے وہ پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بزرگ کو پیدا کیا جو آپ کے مغربی علاقے یعنی پنجاب میں شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو پیدا کیا وہاں، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام لیا۔ حضرت کا مزار سرہند کے اندر موجود ہے، 63 سال کی عمر ہوئی، ان کے بڑے واقعات ہیں، میں ان سب ساری چیزوں میں تو نہیں جاؤں گا۔ البتہ جو بات مجھے یہاں پر آپ سے کہنی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ اکبر کے بعد جہانگیر کا دور آیا، تو جہانگیر کا دور جو تھا، اس دور میں مغلیہ سلطنت کے اندر ایک سلام ہوا کرتا تھا، اس کو کہتے تھے فرشی سلام۔ ہم ایک مرتبہ حیدرآباد گئے تھے تو والد صاحب کے ساتھ، تو وہاں حیدرآباد پہنچے ایک صاحب کے گھر میں، تو وہ استقبال کرنے آئے ہمارا، تو انہوں نے حیدرآبادی سلام کیا، تو وہ حیدرآبادی سلام وہ پرانے طرز پہ، نوابی طرز پہ تھا کہ وہ پورے جھک گئے اور ایسے کر کے وہ سلام کر رہے ہیں، تو مجھے بڑی ہنسی آئی، میں نے کہا بھائی یہ بھی سلام ہوتا ہے۔ تو وہ ان کے محلوں کے اندر جہاں یہ بیٹھتے تھے وہاں یہ طریقہ تھا کہ بادشاہ کے پاس جانے کا ایک ایسا راستہ بنایا جاتا تھا کہ جب آدمی اندر جائے تو اس کی گردن اپنے آپ جھک جائے ایسے کر کے، یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے سامنے جو گردن جھک رہی ہے وہ تھوڑی سی ہمارے سامنے بھی جھکے، مطلب تھوڑا سا، مطلب ہم بھی اسی لیول میں آ جائیں۔ تو جہانگیر کے دربار میں بھی ایسی وہ بنا ہوا تھا، اب جو جاتا تھا وہ اسی طرح جاتا تھا۔
اب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی، وہ وہاں پہنچے، اور جہانگیر کے جو آس پاس کے لوگ تھے جن میں یہ بھی تھے فضل خان خانہ، غالباً ان کا گھر ہی رہا ہوگا شاید یہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے زبردست آدمی تھے۔ تو جب پہنچے تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اللہ والے آدمی تھے، وہ مجدد تھے، تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے شریعت پر آ جائے، تو وہ بجائے سیدھے جانے کے انہوں نے اپنی پیٹھ کی بادشاہ کی طرف اور چہرہ کیا دوسری طرف، اور پہلے یہ والا پیر ڈالا اور پھر دوسرا پیر ڈالا اور اپنی پیٹھ بادشاہ کی طرف کرتے ہوئے اندر گئے۔ تو بادشاہ ناراض ہو گیا، بہت ناراض ہوا، ظاہر سی بات ہے، ہمارے مودی جی ناراض ہو جاتے ہیں تو ای ڈی اور سی بی آئی پہنچ جاتی ہے گھر پہ، کوئی دو لفظ بول دے تو اس کو اٹھوا لیا جاتا ہے نا، چل رہا ہے۔ وہ تو ایبسولوٹ بادشاہت تھی، وہاں تو کوئی شریک ہی نہیں تھا، یہاں سے افغانستان، بنگلہ دیش، برما سب شامل تھا ان کے یہاں۔ بہت ناراض ہوا، اس نے ناراضگی میں کہا دربار شاہی کے آداب نہیں معلوم اس ملا کو، اس مولوی کو، یہ جھک کر نہیں آیا ہمارے سامنے، اور اتنا ناراض ہوا کہ اس نے بعض تاریخی روایات کے مطابق یہ حکم دیا کہ قتل کر دیا جائے اس آدمی کو۔ تو یہ جو فضل خان خانہ رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا، اور یہ بڑے اچھے رؤساء اور نوابوں میں تھے، یعنی بڑے قریب لوگوں میں تھے۔ وہ جہانگیر کے پاس گئے، وہ کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، یہ مولانا احمد نام تھا ان کا، مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی جو ہے نا، آپ نے ان کے قتل کا حکم دے دیا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان کے مریدین کتنے ہیں، کہ بہت مریدین ہیں۔ بادشاہ سلامت اگر ان کو یہاں قتل کر دیا گیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سلطنت میں بغاوت پیدا ہو جائے، لوگ باغی ہو جائیں گے، ان کے مریدین سڑکوں پر اتر آئیں گے۔ کہا اچھا پھر کیا کیا جائے؟ کہا میری رائے یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کی سزا کم کر دی جائے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تو پھر ایک کام کرو، گوالیار کے قلعے میں ڈال دو، انہیں قید کر دو۔ تو گوالیار لے جایا گیا اور وہاں قید کر دیا گیا۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے اپنے بیٹے کو خط لکھا، دیکھیے ہمارے بزرگوں کے جذبات کیا تھے۔ انہوں نے لکھا کہ بیٹا، تقریباً یہ الفاظ، اتباع سنت کے نتیجے میں مجھ فقیر کو گوالیار کی جیل میں قید کر دیا گیا ہے، اور الحمدللہ یوسف علیہ السلام کی سنت کو یہاں میں زندہ کر رہا ہوں۔ انہیں بھی جیل میں ڈالا گیا تھا، مجھے بھی جیل میں ڈالا گیا ہے، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تھوڑے دن کے بعد، اب وہ تو بہت پائے کے آدمی تھے، انہوں نے دعا شروع کی، ان کی دعا ہوئی، اور بڑا کہ دعاؤں کے اندر تاثیر تھی اور اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کا دل نرم کر دیا۔ اور ادھر یہ سارے لوگ، یہ جتنے رؤساء تھے، فضل خان خانہ اور بھی ان کے ساتھی تھے، یہ سب لگے ہوئے تھے بادشاہ کے ساتھ، بہت اچھے آدمی ہیں۔ تو بادشاہ نے اپنے پاس بلا لیا، اور اپنے پاس بلایا، اور اپنے پاس پھر ایسا بلایا کہ بادشاہ ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا، بہت زمانے تک اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ آخر میں ایسا تعلق جہانگیر سے پیدا ہوا کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جہانگیر اگر میں جنت میں جاؤں گا تو تجھے لے کے جاؤں گا، اگر میں جنت میں جاؤں گا تو لے کے جاؤں گا، میری بات سنتے چلیے گا، اور میں جہاں لے جا کے اسے فٹ کروں گا نا، وہاں آپ کہیں گے کہ ہاں یہ بات ہوئی اصل۔ اب یہ جو دربار تھا اکبر کا، جس نے بگاڑ پیدا کیا تھا، اس میں 3 نام بڑے مشہور تھے۔ میں تو نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ کسی دن یا کوئی شام یا کوئی رات یا کوئی صبح ایک ایسی بناؤ جس میں آگرہ والوں کو جوڑو، اور تاریخ اکبر آباد اور مغلیہ سلطنت کی تاریخ اور ہمارے اسلاف اور بزرگوں کی تاریخ یہ بیان کرو، یا ہم جیسے خادموں کو بلا لو تو ہم تمہیں تاریخ سنائیں گے اور ان بزرگوں کے احوال سنائیں گے، تب پتہ چلے گا کہ ہمارے بزرگ کیا تھے اور ہمارے یہ بادشاہ کیا تھے، تب پتہ چلے گا۔ خیر بہرحال، تو 3 لوگ بڑے مشہور تھے، میں سب کا نام 3 لوگ نمبر 1 کا نام تھا ملا مبارک ناگوروی، ہے نا۔ ملا مبارک ناگوروی کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا فضل اور ایک کا نام تھا فیضی، ابو الفضل اور فیضی، یہ دو لوگ تھے۔ اور انہی 3 لوگوں نے مل کر باقاعدہ اکبر کا ذہن خراب کیا تھا۔ اکبر تو جاہل آدمی تھا نا، اسے تو کچھ آتا نہیں تھا، وہ 13-14 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا تھا، وہ تو علماء کی بڑی عزت کرتا تھا، ادب کرتا تھا، لیکن کچھ حالات ایسے بن گئے تھے جس کے نتیجے میں وہ علماء سے دور ہوتا چلا گیا، اور اس میں ان 3 لوگوں کا، باپ اور دونوں بیٹوں کا بڑا ہاتھ تھا۔ اب ہوا یہ کہ اکبر نے پورا جو خرافات پھیلانی تھی وہ پھیلا دی،
لیکن اکبر کے بعد جہانگیر کے آتے آتے چونکہ جہانگیر کا تعلق حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہو گیا تھا اور جہانگیر ان سے بہت محبت کرنے لگا تھا، اور جہانگیر کے آس پاس رہنے والے جو لوگ تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ بگاڑ کون کون پھیلا رہا ہے، تو یہ تینوں لوگ جو تھے، ان تینوں میں جو دو بھائی تھے ابو الفضل اور فیضی، اور یہ اتنے بدبخت تھے میں کیا بتاؤں آپ کو۔ ابو الفضل نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، اور تفسیر بھی ایسی لکھی ہے کہ جس میں نقطے نہیں ہیں، عربی کی تفسیر موجود ہے، آپ جا کر دیکھ لیں، سواطع الالہام کے نام سے موجود ہے، اس کے اندر نقطے لگے ہوئے نہیں ہیں، بنا نقطے کی قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے۔ کس بلا کا، کس زبردست صلاحیت کا آدمی ہوگا، کیا ذہانت ہوگی اس کی، اسی آگرہ میں، یہیں کسی جگہ پر، اب ہمیں یہ تو نہیں معلوم کہ کہاں پر ہے، لیکن اسی آگرہ میں ابو الفضل تفسیر لکھا کرتا تھا، اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور وہ اس حال میں تفسیر لکھتا تھا کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کہ وہ قرآن پاک کی تفسیر ناپاکی کی حالت میں لکھتا تھا، جب وہ حالت جنابت میں ہوتا تھا، جب اسے غسل کی ضرورت ہوتی، اس حال میں قرآن کی تفسیر لکھتا تھا۔ تو ایک جگہ اس کو بنا نقطے کے الفاظ یاد نہیں آ رہے، سمجھ میں آ رہے تھے کہ یہاں کیا لکھوں، تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ یہیں تشریف لائے ہوئے تھے، کہنے مولوی احمد یہ جگہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تم ذرا بتاؤ یہاں کیا لکھا جائے گا، یہاں کون سے بے نقطے کے الفاظ میں لے کر آؤں۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے قلم لیا اور برجستہ وہ لائنیں لکھ دی، تو ابو الفضل کہنے لگا مولوی احمد بڑے باصلاحیت آدمی ہو، کہنا آؤ بیٹھو کچھ کھانا پینا ہو جائے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، تو اس نے پانی منگایا، اور پانی منگا کر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیا اور کہا شیخ احمد پانی پیو۔ نے کہا پانی؟ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ کہا رے رمضان کیسا رمضان؟ رمضان کیا ہوتا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ بادشاہ سلامت نے رمضان ختم کر دیا؟ اکبر بادشاہ ہیں، انہوں نے ختم کر دیا، اب رمضان کوئی چیز نہیں ہے، لو پانی پیو۔ زبردستی پانی بڑھایا، تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر پھینک دیا، اور غلط بات پر حضرت کو غصہ آنا ہی تھا اور آنا بھی چاہیے۔ حضرت نے فرمایا بادشاہ بے دین است، رموز دین چدانی، بادشاہ تو بے دین ہے، اسے دین کیا معلوم کیا ہوتا ہے۔ اب یہ جو لوگ بگاڑ پیدا کر رہے تھے، میں صرف اشارے کر رہا ہوں، جیسے ہی جہانگیر بادشاہ بنا تو یہ ایلیمنٹ جو دینداروں کا تھا وہ ایکٹیو ہو گیا، جو اثر و رسوخ والے تھے وہ ایکٹیو ہو گئے، اور یہ سارے وہ لوگ تھے جن کی دینی ذہن سازی خط لکھ لکھ کر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔ آپ خط لکھتے تھے ان سارے رؤساء کے پاس، سارے قریب عمرا جتنے تھے، جتنے مالدار بادشاہ کے ارد گرد تھے، ان سب کو خط لکھا کرتے تھے، دین مٹ رہا ہے، محمد رسول اللہ کا دین یتیم ہو رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کہاں پہنچ گیا ہے، آپ اٹھیے، جاگیے، بیدار ہوئیے، کچھ کریے۔ وہ یہ ساری باتیں لکھتے تھے، اور اللہ نے ان کے خطوں میں اتنی تاثیر دی تھی کہ لوگ ان کے خط پڑھتے تھے، آج بھی پڑھ لیجیے، اتنی تاثیر ہے کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں آپ کو۔ یہ سارے کے سارے لوگ، ان کے ذہن بدل چکے تھے، دماغ بدل چکے تھے، اور یہ آپ سے بڑی محبت کرنے لگے تھے۔ جیسے ہی جہانگیر آیا فوراً کے فوراً ابو الفضل اور فیضی کا انتظام کر دیا گیا، ان کو نپٹا دیا گیا، گجرات کے سفر پر روانہ کیا، اور اس کے بعد ان کو نپٹوا دیا گیا، اور ملا مبارک ناغور بھی شاید مر گیا، اور پورا کا پورا یعنی جو بادشاہی کا نظام جو ایک دوسرے رخ پر چل چکا تھا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، اب تو وہ الفاظ بولنا بھی مناسب نہیں ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں، پورا ملک جیسے آج ایک رخ پر جا رہا ہے، یہ اس دور میں چل چکا تھا، جا رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا، لیکن اللہ نے اس ایک آدمی کو کھڑا کیا، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ احمد سرہندی، اور انہوں نے اپنے خطوط کے ذریعے سے جو آس پاس بادشاہ کے لوگ رہتے تھے ان کو خط لکھ لکھ کر ان کے ذہن بنائے، ان کے ذہن بدلے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے ہی بادشاہ بدلا، اس کے آس پاس جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے دیندار سب جہانگیر کے پاس آ کر جمع ہو گئے، اور جہانگیر مجدد الفسانی کے قریب ہو گیا، اور پورا بادشاہت کا نظام دوبارہ ٹریک پر آ گیا۔ اور اسی کی برکت تھی کہ بعد میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیٹے تھے خواجہ معصوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ہمارا جو عالمگیر اورنگزیب تھا وہ باقاعدہ ان سے تعلق رکھنے والا، ان سے محبت کرنے والا، ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا، اور پوری کی پوری بادشاہت لائن پہ آ گئی۔ آپ کو جو سمجھ میں اگر آیا ہو تو میں سمجھا چکا ہوں اپنی بات، وہ یہ کہ ایک طبقہ وہ ہے
جو چاہتا ہے کہ ہمارے پاس دین کا بنیادی علم بھی ہو, دین بہت مضبوط ہو, اور دنیا بھی ہم ہاتھ سے نہ جانے دیں, اور دنیا میں بھی ہم جو اہم ترین کام کر سکتے ہیں وہ کریں. تو یہ وہ طبقہ ہے جو اس دور میں مطلوب ہے, یہ وہ طبقہ ہے جس کی اس دور میں ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے وہ نوجوان جو عصری علوم پڑھ رہے ہیں, جو کالجز اور اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, جو ڈاکٹر بن رہے ہیں, جو انجینئر بن رہے ہیں, یا جو اپنے کاروبار کر رہے ہیں, لیکن ان کے اندر دینی جذبات پیدا ہو چکے ہیں, ان کی فکری اور ذہنی تربیت کی جائے تاکہ یہ آگے جب چلیں تو ان کے پاس دنیاوی علوم ہیں اور ہم نے ان کی دینی ذہن سازی کر دی. یہ جب آگے آئیں گے اور آگے آ کر کام کریں گے, اس کا نتیجہ تبدیلی کی صورت میں ظاہر ہوگا, اس کا نتیجہ بدلاؤ کی صورت میں ظاہر ہوگا. ہم سب کر رہے ہیں, لیکن چونکہ 3 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں, ایک وہ طبقہ ہے جو پورا ڈوبا ہوا ہے ایک رنگ میں, ایک وہ طبقہ ہے جو دنیا کو چھوڑ چکا ہے اور صرف دین میں لگا ہوا ہے, اور ایک وہ طبقہ جس کی ہمیں تلاش ہے, جس کے پاس دین بھی ہو, جس کے پاس دنیا بھی ہو. اگر یہ جمع ہو گئے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے کامیابی لاتے ہیں, اور اس کے لیے 3 بڑے بنیادی کام کرنے پڑیں گے. یہ بہت اہم بات ہے, میں اسی کو کہہ کر بات پوری کروں. نمبر 1, پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں پوری طاقت اور قوت کے ساتھ علم کی طرف واپسی کرنی پڑے. علم 2 طرح کا ہے, ایک العلم ہے اور ایک علم ہے. یہ سمجھ لیجیے گا, یہ فرق سمجھیں. ایک العلم ہے اور ایک علم ہے. العلم قرآن و حدیث کا علم, وہ ناقابل تبدیلی ہے, اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی, ایک بات. اور ایک علم ہے یعنی فن, سارے فنون, سائنس, ٹیکنالوجی, میتھمیٹکس, میٹافزکس, فلانا فلانا جتنی بھی چیزیں آپ اس میں گن سکتے ہیں, ہم کو ان دونوں چیزوں کو لا کر جمع کرنا ہے. یعنی یہ طبقہ جس کے پاس العلم ہے, قرآن و حدیث کا علم ہے, اور یہ طبقہ جس کے پاس علم یعنی فن ہے, ان دونوں کو قریب لائیے. علماء سے درخواست یہ کی جائے گی کہ آپ اس طبقے کی زبان سیکھیں جو علم والا ہے, اس طبقے کا مزاج کیا ہے اسے سمجھیں اور ان کو وہ سمجھانے کی کوشش کریں. اور علم والے طبقے سے کہا جائے گا کہ ان علماء کو آگے لاؤ, ان کے ساتھ جڑو, ان کے ساتھ کنیکٹ ہو جو موجودہ دور کی زمانے کی رفتار کو سمجھنے والے ہیں. تو یہ آپ کو کرنے کا کام کرنا ہی پڑے گا. دیکھیے, ایک بیماری وہ ہے کہ آپ بیمار ہوئے, ڈاکٹر کے پاس گئے, اس نے آپ کو 2 گولی دی اور آپ آ گئے, پھر آپ بیمار ہو گئے. پھر تھوڑے دن بعد بیمار ہوئے, پھر گئے, آپ نے جو ہے دوا لی, بیمار ہو گئے, طبیعت ٹھیک ہو گئی, آ گئے. درد ہوا, دوا لی, کھا لی, آ گئے. اگر آپ یہ کرتے رہیں گے اور درد کی وجہ نہیں جانیں گے تو پھر آپ درد کی گولیاں کھاتے کھاتے ایک دن اپنی کڈنی خراب کر لیں گے, اور یہی ہو رہا ہے. اور ایک وہ طریقہ ہے جو لیٹسٹ ہے, وہ یہ درد ہو رہا ہے, 1 گولی دی, 2 گولی دی, 3, صحیح ہو گیا, چلو ٹھیک ہے, چلا جاؤ, ہو گیا کام. نہیں, صحیح نہیں ہو رہا ہے, درد بار بار اٹھ رہا ہے, اب ایکس رے کراؤ, اب الٹرا ساؤنڈ کراؤ, ہے نا, یہ ساری چیزیں ہوں گی. الٹرا ساؤنڈ میں ساری رپورٹ آ جائے گی, یہ کمی ہے. اب اس کے بعد علاج شروع ہوگا. اب جو علاج ہوگا وہ پوری بیماری کو دیکھ کر ہوگا. میں آپ کو الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ بتا رہا ہوں کہ ہمارا الٹرا ساؤنڈ یہ ہے کہ ہم علم سے بہت دور ہیں, تو ہمیں قرآن و حدیث کا علم سیکھنا ہوگا. اس کے بغیر آپ کو میں مسجد میں بیٹھ کر ملتے وقت پر یہ بات بتا رہا ہوں, کچھ ہونے والا نہیں. ہم جہاں پہنچ چکے ہیں نا, ایک 30 سیکنڈ کا واقعہ سنیے اور پھر روئیے گا یا ہنسیے گا, یہ آپ کے اوپر ہے. ایک بچہ جو مسلمانوں کے قائم کیے ہوئے اسکول میں پڑھتا ہے ہمارے یہاں, جسے مسلمانوں نے قائم کیا ہے, وہ اپنی روش باقی نہیں رکھ پائے, وہ ایک الگ بات ہے. وہ میرے شاگرد کے پاس قرآن پاک پڑھنے آیا. اس کا سوال پتہ ہے کیا تھا؟ اس نے میرے شاگرد سے کہا کہ حافظ صاحب ایک سوال ہے میرا, بڑا بنیادی سوال. کہا کیا؟ کا سوال یہ ہے کہ جو چیز پہلے آئی ہوتی ہے, جو چیز بڑی ہوتی ہے, اسی کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے. اس نے کہا, اور جو چیز بعد میں آئی ہوتی ہے اس کا مرتبہ چھوٹا ہوتا ہے. تو اس نے کہا ہاں, جو بڑا ہوتا ہے اس کو بڑا مانا جاتا ہے. کہہ لیں رامائن اور گیتا اور وید یہ سب پہلے آئے ہیں اور قرآن بعد میں آیا ہے, تو ہم قرآن کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں, رامائن اور گیتا اور ویداس کو اہمیت کیوں نہیں دیتے؟ یہ کوئی شیامہ پرساد نہیں پوچھ رہا ہے, یہ کوئی رنکو نہیں پوچھ رہا ہے, یہ کوئی کپل نہیں پوچھ رہا ہے, یہ ایک مسلمان لڑکا پوچھ رہا ہے. یعنی وہ وہاں بیٹھ کر آپ کے بچوں کی ذہن سازی ایسی کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہی نہ رہیں. آپ کو لوٹنا پڑے گا, یہ آپ لکھ لیجئے.
دوسری بات تربیت، اپنے آپ کو تربیت کے لیے پیش کرنا پڑے گا۔ تربیت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دم و دروس سے نہیں ہوتی ہے۔ ایسا آپ سوچیں گے خواجہ معین الدین چشتی تشریف لے آئے اور انہوں نے پوری مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر ایک دم کیا بہت، اور جو سب نکلے باہر سب جو ہے قطب الدین بختیار کاکی بن گئے کیونکہ خواجہ معین الدین چشتی نے پھونک مار دی۔ ایسے نہیں ہو، بالکل بھول جائیے اس بات۔ تربیت ایک بڑا لانگ پروسیس ہے، اس کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ تیسری چیز، ہمیں سماج کو سمجھنا پڑے گا، جو معاشرہ چل رہا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا، ہمارا دور کیسا دور ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یہ سب سمجھنا پڑے گا، تب جا کر آپ کو تبدیلی محسوس ہوگی۔ اور ورنہ لگے باندھے کی محنتیں کرتے رہیے، ہم بھی زندہ ہیں جب تک، آپ بھی زندہ ہیں جب تک، اگر خاطر خواہ کوئی تبدیلی آپ کے اندر آ جائے ہم سے مل لیے گا یا ہم آپ سے مل لیں گے۔ ہم اور آپ یہ سمجھنے لگے ہیں، اور ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے، جب بھی کسی سے ملتے ہیں سب سے پہلے اس کی داڑھی ناپتے ہیں 6 انچ کی پوری ہے کہ نہیں، یہ مزاج بن گیا ہے ہمارا۔ اور نماز پڑھنے آنے لگا بس اب سارا کام ہو گیا اس کا، وہ کیا کچھ کر رہا ہے نماز کے بعد یہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن نماز پڑھنے لگا ہے، اس نے اپنا لباس بدل لیا، ہم نے سمجھ لیا یہ کام بن گیا۔ میں خود گواہ ہوں اس بات کا، خود گواہ، اپنی آنکھوں سے گواہ ہوں۔ ایک شہر کی جامع مسجد میں تھا، میں وضو کر کے اتر رہا تھا، ایک صاحب جو تھے وہ میرے برابر میں تھے، وہ اترے، اترنے کے بعد جیسے ہم لوگ اٹھتے نا، ہم کہتے ہیں یا اللہ، کہتے ہیں کبھی کوئی یا اللہ کہتا ہے، کوئی یا اللہ، ارے میرے اللہ، ایسے کہتے ہیں۔ تو وہ اٹھتے ہوئے کرتا پاجامہ بھی پہنے ہوئے تھے، ٹوپی بھی غالباً لگی ہوئی تھی یا لگا لیتے، وہ اٹھتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا خواجہ غریب نواز مدد۔ ایمان باقی رہا؟ مفتیان اکرام سے پوچھ لیجیے گا جا کے، نکاح باقی رہا؟ پوچھ لیجیے گا مفتیان اکرام سے جا کر، ہے نا۔ یہاں پر ہم ہیں، یہاں سے نکلنے کا ایک راستہ ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ بڑا لمبا راستہ ہے۔ اچھا لمبے راستے پسند نہیں آتے ہیں، جہاں محنت زیادہ لگنی ہوتی ہے وہ راستے ہمیں پسند نہیں آتے، کہ محنت بہت ہے بھائی۔ ٹونڈلا میں جب جو ہے میں نے جانا شروع کیا اور کام شروع کیا، ٹونڈلا کا حال تو جو لوگ ہیں انہیں معلوم وہ کیسا ہے، تو ہم نے کام شروع کیا، تو میں آپ کو بتاؤں 2011 سے 2024 کتنے سال ہو گئے؟ 13 سال۔ 13 سال میں 6 یا 7 لڑکے تیار ہوئے ہیں، سب کچھ کرنے کے بعد، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور پھر پچھلے دنوں اللہ نے توفیق دی، بچیوں کا نظام شروع ہوا تو 8-10 بچیاں۔ ایسے نہیں ہوتا، خود کو مٹانا پڑتا ہے، ختم کرنا پڑتا ہے، صلاحیتوں کے انبار اور اللہ کے فضل کے ساتھ پھر آپ کو دن اور رات محنت کرنی پڑتی ہے، پھر دعائیں کرنی پڑتی ہیں، پھر کوششیں کرنی پڑتی ہیں، تب جا کے پھر کوئی چیز وجود میں آتی ہے، ایسے نہیں آتی ہے، بڑی محنتیں ہوتی ہیں۔ میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آپ سب، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم سب ان تینوں کاموں میں اپنے آپ کو پیش کریں، کوئی شرم نہیں۔ آپ بڑے ہو گئے ہو جائیے، لیکن قرآن صحیح کیجیے، آپ کچھ بھی ہو، آپ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، نماز غلط ہو رہی ہے آپ کی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز نہیں ہو رہی ہے، آپ تربیت کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہے ہیں، بیماریاں اور گندگیاں اندر موجود ہیں آپ کے، یعنی حسد، کینہ، بغض، عداوت، یہ موجود ہے آپ کے اندر، اور آپ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں۔ آپ دوسرے کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں۔ آپ دوسرے کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں میں دین کا کام کر رہا ہوں۔ آپ دوسرے کی بے عزتی و بے احترامی کر رہے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں میں دین کا کام کر رہا ہوں۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرا یہ کام بس یہی اللہ کے یہاں مقبول ہے، غلط ہے۔ ان سب سوچوں سے نکلیے، باہر آئیے۔ اللہ نے دین کے کام کے نہ جانے کتنے ذریعے، کتنے موقع بنائے ہیں، ہر چیزوں پر محنت کر کے انسان آگے بڑھ رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے۔ آپ جائیے امریکہ میں، آپ جو ہے ٹائم اسکوائر پہ پہنچ جائیے، کیسے خوش قسمت نوجوان وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے ہو کر اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر قرآن تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں جسے دین سمجھنا ہے ہمارے پاس آ کے سمجھو۔ آپ دیکھیے وہ کس طرح سے محنت کر، آپ چلے جائیے انگلینڈ، آپ چلے جائیے لندن، کارنرز بنے ہوئے ہیں، نوجوان عالم کھڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پر عیسائی آتے ہیں، وہاں یہودی آتے ہیں، ان سے بات ہوتی ہے، ان کو دعوت دی جاتی ہے، ان سے ڈیبیٹس ہوتی ہیں، ان سے باقاعدہ مناظرے ہوتے ہیں، اور وہیں کھڑے ہو کر آپ دیکھیں گے کہ وہیں لوگ ایمان قبول کر لیتے ہیں، وہیں لوگ آ جاتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر یہ نظام چل رہا ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں اسی گمان میں کہ جو میں کر رہا ہوں بس وہی اہم ہے، باقی میرے علاوہ کوئی اہم نہیں ہے۔
میں اہم تھا، یہی مہم تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے یہ تینوں چیزیں سمجھیے اور لوگوں کی ان تینوں قسموں کو سمجھیے، اور پھر جو جس مزاج کا ہے اس پر اسی حساب سے کام کرنا شروع کیجئے، تب جا کے اللہ تعالیٰ آگے ترقی دے گا. جیسے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا جہانگیر کے دربار میں، فضل خان خانہ، اس کے ذریعے سے اتنا بڑا انقلاب اور اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ ایک حکومت جس کا ٹریک بدل گیا تھا، پھر اس حکومت کے اندر عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوا. ہمارا تو نوجوان وہ سنتا ہے، اس نے میڈیا میں سن لیا عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اورنگزیب کو گالی دی، ہمارا نوجوان بھی گالی دینے لگا، اوہ یہ بہت کٹر تھا، وہ یہ ایسا تھا. اور پھر ہمارے ایسے ایسے علماء ماشاءاللہ پہنچ جاتے ہیں، ہے نا، جن کی باتیں، جن کا لب و لہجہ، جن کا انداز معذرت خواہانہ ہوتا ہے، جو ڈرتے ہوئے، بڑے گھبراتے ہوئے کہ جی 4 شادی کر سکتے، تو وہ یعنی ان میں یہ دم نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں ہاں ہاں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، بالکل 4 شادی کرنے کی اجازت ہمیں دیتا ہے اسلام. وہ یوں نہیں، اس سے بحث نہیں ہے. آپ کا ریسورس آف نالج الگ ہے، میرا الگ ہے، اس لیے آپ اس پر بات نہ کریں. سمجھ میں آ گئی بات؟ کلیئر، ختم ہو گئی بات. یہ بتائیے کہ وہ فلاں بادشاہ اور فلاں بادشاہ میں کون زیادہ اچھا تھا، تو وہ اتنے مروب اور ڈرے ہو، گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے کہتے ہیں نہیں، چھترپتی شیواجی مہاراج وہ زیادہ اچھے بادشاہ تھے. اورنگزیب عالمگیر یہ اورنگزیب عالمگیر کسی دن بلائیے گا اور پھر مسجد بھر لیجئے گا، آپ کی چیخیں نہ نکل جائیں عالمگیر اورنگزیب کے حالات سن کر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عالمگیر اورنگزیب کون تھا. تاریخ کا جملہ ہے، طارق جان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس نے لکھا ہے کہ وہ جو خط تھا جو اس نے اپنے باپ شاہجہاں کے نام لکھا ہے نا، اس کا میں جملہ آپ کو سنا دے رہا ہوں. اس نے لکھا ہے کہ ابا جان مجھے حکومت سے سروکار نہیں ہے، میں تو اپنی زندگی کا جو وقت ہے وہ تو میں مسجد میں گزار سکتا ہوں، میں تو اتنا درویش، مجھے تو ان سب چیزوں کی پرواہ ہی نہیں ہے، بادشاہت کیا ہے اور یہ سب ساری چیزیں کیا ہے، یہ ساری چیزیں میرے نزدیک ہیچ ہیں. دراصل مسئلہ میرا نہیں ہے، مسئلہ ان 10 کروڑ مسلمانوں کا ہے جو اس پورے بر صغیر کے اندر رہتے ہیں. اگر اس وقت میں آگے نہیں آیا تو پھر یہ حکومت باقاعدہ میرے بھائی کے ہاتھ چلی جائے گی، دارا شکو کے ہاتھ، وہ باقاعدہ فلاں لوگوں کے ہاتھ کا کھلونا بنا ہوا ہے، وہ فلاں لوگوں کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے، وہ عیسائی مشنریز کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے، وہ اس ملک کے برہمنوں کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ پورا کا پورا پولیٹیکل سسٹم جو ہے یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اور یہ 10 کروڑ مسلمانوں کے ایمان اور ان کے عقائد کے اوپر ایک بہت بڑی بجلی گرے گی. اس لیے میں یہ جنگ اپنے بھائی سے لڑوں گا، اور ضرور لڑوں گا، کیونکہ یہ جنگ عقیدے کی جنگ ہے، یہ جنگ تھاٹس اور خیالوں کی جنگ ہے، یہ جنگ فیکٹس اور حقائق کی جنگ ہے، یہ میں ضرور لڑوں گا. وہ یہ جملہ لے کر آئے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کٹر پنتھی تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ تھا. ذرا تاریخ اٹھا کر پڑھیے کہ عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے، پتہ ہی نہیں ہے نا، وہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا ہے ہمارے پاس، کیا میراث، تو بس جو سن لیا وہ کہہ دیا مقدر سے. ہمارے جو میڈیا کو فیس کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی ایسے مل گئے کہ ان کو سن کر ہمارا جو بڑا طبقہ ہے وہ بھی یہ کہنے لگا جی یہ بھی، ان کی داڑھی بھی بڑی لمبی ہے ماشاءاللہ، ان کی داڑھی تو 8 انچ کی ہے تقریباً، زیادہ ہی ہے تھوڑی سی اور لمبی، تو اس لیے ان کی بات اور زیادہ وزنی ہوگی. تو انہوں نے ان کی باتیں لینا شروع کر دی. جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، جو جنہیں کہا جائے اندھ بھکت ہیں، ان کے لیے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، جی حضرت نے جو کہہ دیا بس وہی صحیح ہے. یہ جرأت ہی نہیں ہے، یہ ہمت ہی نہیں ہے کہ نہیں، یعنی احتساب اور تنقید یہ ہمارا ہے کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. اللہ کا دین قطعاً اس بات سے بالکل مبرہ ہے کہ وہ کسی جگہ معذرت خواہانہ انداز میں پیش کیا جائے. آپ معذرت خواہی کے ساتھ دین کو پیش کریں گے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ بات آنی. ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، اور اسلام فاتح ہے دلائل کے میدان میں، اسلام جیتا ہوا ہے آرگومنٹس کے میدان میں، اسلام جیتا ہوا ہے براہین کے میدان میں، اسلام کو کوئی نہیں ہرا سکا. ہم اپنی بدعمالی کے نتیجے میں یہاں پہنچے ہوئے ہیں، ہم جب تک اس سے نہیں نکلیں گے ہم بھی کبھی نہیں جیت سکتے ہیں. نکل آئیں گے تو جیتیں گے. ایکس رے رپورٹ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. العلم اور علم دونوں کو جمع کرنا ہے اور پھر محنت کرنی ہے، تربیت کے میدان میں اترنا ہے، تب آپ کو وہ تبدیلی نظر آئے گی جو چاہ رہے ہیں. ورنہ نمازی ہوں گے انشاءاللہ، بڑھیں گے، بڑھ رہے ہیں. اور وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، وہ ایک شعر پہ میں بات پوری کر رہا ہوں کہ
واعظ قوم کی پختہ خیالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. کہ ٹھیک ہے وہ اپنا کہنے والے کہہ گئے اور اذان بھی ہو رہی ہے اور جو ہے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن معاملہ بن نہیں رہا ہے. اللہ سے دعا ہے، اللہ سے درخواست ہے کہ اللہ ہم سب کو محنتوں میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنے جوانوں سے یہ بات کہوں گا، وقت کو غنیمت سمجھو، محنت کرو طاقت اور قوت کے ساتھ العلم، اور علم کو حاصل کر کے پھر آگے بڑھو. اللہ تمہارے لیے آگے کے راستے کھولے گا. موقع نہیں تو پھر میں اور تفصیل سے آپ کو بتاتا کہ آئندہ آنے والا جو وقت ہے وہ ہمارا ہے. خوش قسمتی میری یہ ہوگی کہ میں ان صلاحیتوں کے ساتھ آگے بڑھوں اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے اس کام میں استعمال کر لے جو دین کی احیاء اور سربلندی کے لیے آنے والے دور پہ لوگ کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.